حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے مکہ کے قیام کے دوران جو امام کی ملاقات ہوئی ابن عباس اور ابن عمر سے، اس کے متعلق کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ اسی سے متعلق جو گفتگو تھی، کیونکہ وہ طولانی گفتگو تھی، لہذا اس کا بقیہ جو حصہ ہے وہ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جناب ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس قوم کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے اس کی نبی کے بیٹے کو اس کے وطن سے دور کر دیا ہو اور اس کے جد کی قبر سے دور کر دیا گیا ہو، ان کے جد کے حرم سے دور کر دیا گیا ہو، تو جناب ابن عباس نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو شخص بھی آپ سے جنگ کرے گویا ایسے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور کوئی نصیب نہیں ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اشہد، اے پروردگار تو گواہ رہنا، یہ جو ابن عباس نے قول کہا ہے اس کے قول پر گواہ رہنا۔ اتنا سننے کے بعد ابن عباس نے کہا کہ جعلت فداک یا ابن بنت رسول اللہ کأنک ترید الی نفسک کأنک تریدنی الی نفسک وترید منی ان انصرک واللہ لا الہ الا ہو ان لو ضربت بین یدیک بسیف هذا حتی انخلع جمیعا من کفی لما کنت ممن اوفا من حقک عشر العشر۔ جناب ابن عباس نے کہا کہ اے بنت رسول اللہ کے بیٹے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں اور مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں۔ خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر میں آپ کے ہم رکاب جنگ لڑتے ہوئے اپنی اس تلوار سے آپ کے تمام دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے قتل بھی کر دوں، تب بھی میں جو آپ کا حق ہے اس کا 1% بھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ وہاں انا بین یدیک مرنی بامرک، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے حکم فرمائیے۔ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ ابن عمر نے دخالت کی اور کہا کہ مہلاً ذرنا من ھذا یا ابن عباس، کہا کہ اے ابن عباس تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا آرام سے۔ اور پھر اس کے بعد ابن عمر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ فقال ابا عبداللہ مہلاً عما قد عزمت علیہ وارجع من هنا الى المدینہ وادخل فی صلح القوم ولا تغب عن وطنک وحرم جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعل لهؤلاء الذین لا خلاق لهم على نفسک حجتا وسبیلا۔ کہنے لگا کہ اے ابا عبداللہ آپ ٹھہر جائیے اور اس کام سے رک جائیے کہ جس کام کا آپ نے عزم اور ارادہ کر رکھا ہے، اور یہاں سے واپس مدینہ چلے جائیے اور صلح میں داخل ہو جائیے، یعنی یزید ابن معاویہ سے صلح کر لیجئے اور اپنے وطن سے غائب نہ ہوئیے اور اپنے جو آپ کا جد کا جو حرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے جدا نہ ہوئیے، اور یہ لوگ کہ جن کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ کوئی نصیب نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے اوپر کوئی دلیل اور کوئی راستہ قرار نہ دیجیے۔ وَإِنْ حَبَبْتَ أَلَّا تُبَايِعْ فَأَنْتَ مَتْرُوكٌ حَتَّى تَرَى بِرَأْيِكَ فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَسَىٰ أَلَّا يَعِيشَ إِلَّا قَلِيلًا فَيَكْفِيكَ اللَّهُ أَمْرَهُ۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیعت نہ کریں تو آپ بیعت نہ کریں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی رائے کو دیکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابن عمر نے کہا کہ یزید ابن معاویہ جو ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم جو ہے آپ کے امور کی اصلاح کر دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ابن عمر سے کہا کہ اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض اسألک باللہ یا عبداللہ انا عندک علی خطأ من امر هذا
سید الشہداء نے فرمایا کہ تیرے کلام پر وائے ہو، تیری گفتگو پر وائے ہو، کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ اے عبداللہ، کیا میں تیرے نزدیک خطا پر ہوں؟ یعنی جو کام میں کر رہا ہوں، جو اقدام میں نے اٹھایا ہے، یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، مدینے سے خروج کر کے مکہ آ گیا ہوں، کیا یہ کام خطا پر ہے؟ فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ عَلَى خَطَأٍ فَرَدِّنِي فَإِنِّي أَخْضَعُ وَأَسْمَعُ وَأَطِيعُ۔ اور اگر میں تیرے نزدیک خطا پر ہوں تو مجھے بیان کر کہ میں خطا پر ہوں، یعنی میرے خطا کو دور کر، اور اگر میں خطا پر ہوں گا تو میں اپنی خطا کو تسلیم کر لوں گا، تیری بات کو سنوں گا اور تیرا مطیع ہوں گا۔ ابن عمر نے سن کر کہا کہ اللہم لا ولم یکن اللہ یجعل ابن بنت رسول اللہ علی خطانی۔ ابن عمر نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خطا پر ہوں، اور خداوند کریم کبھی بھی بنت رسول اللہ کے بیٹے کو میری خطا پر قرار نہ دے۔ وَلَيْسَ مِثْلُكَ مِنْ طَهَارَتِهِ وَصَفْوَتِهِ مِنَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ علی مثل یزید ابن معاویہ باسم الخلافہ۔ اور آپ جیسا شخص جو کہ عصمت اور طہارت کا حامل ہے اور رسول اللہ کے خاص چنے گئے افراد میں سے ہے، یعنی اہل بیت نبوت و طہارت میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، کہاں آپ اور کہاں یزید کبھی بھی خلافت کا اہل نہیں ہے، یقیناً آپ ہی خلافت کے اہل ہیں۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَنْ يُضْرَبَ وَجْهُكَ هَذَا الْحَسَنَ الْجَمِيلُ بِالسُّيُوفِ وَتَرَىٰ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا لَا تُحِبُّ۔ لیکن میں خوف کھاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے چہرے پر، یہ جو آپ کا حسین و جمیل چہرہ ہے، اس چہرے پر تلواروں کے وار کیے جائیں اور آپ اس امت سے وہ دیکھیں کہ جو آپ پسند نہ فرمائیں۔ فَارْجِعْ مَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، پس ہمارے ساتھ مدینہ چلیے۔ وَإِن لَّمْ تُحِبْ أَن تُبَايِعْ فَلَا تُبَايِعْ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیع نہ کریں، اگر آپ بیعت کو پسند نہیں فرماتے تو آپ بیعت نہ کریں۔ وَاقْعُدْ فِي مَنزِلٍ، اور کسی بھی منزل میں، کسی بھی گھر میں قیام کریں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیہات یا ابن عمر، اے ابن عمر وائے ہو، بہت بعید ہے۔ ان القوم لا یترکونی وان اصابونی وان لم یصیبونی فلا یزالون حتی ابایع وانا کارہ۔ یہ جو میری قوم ہے، یہ قوم مجھے نہیں چھوڑے گی، چاہے یہ مجھ تک دسترسی حاصل کر لے یا دسترسی حاصل نہ کرے، یہ قوم مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک میں یزید کی بیعت نہ کر لوں، اور جب کہ میں یزید کی بیعت کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ او یقتلونی، یا تو یزید کی بیعت کر لوں یا یہ قوم مجھے قتل کر دے گی۔ اما تعلم یا عبداللہ ان من ہوان هذه الدنیا علی اللہ تعالی انه اتى برأس یحیی بن زکریا علیہ السلام الى بغیۃ من بغایا بنی اسرائیل والرأس ينطق بالحجۃ علیہم۔ پھر سید الشہداء نے ایک تاریخی واقعے سے استشہاد کیا، اور تاریخی واقعے سے استشہاد کرتے ہوئے سید الشہداء نے ابن عمر پر حالات کو واضح کیا اور فرمایا کہ اے ابن عمر، کیا تمہیں اس دنیا کی پستی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی پستی یہ ہے کہ یحییٰ ابن زکریا جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کا سر کاٹ کر ایک ظالم بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جبکہ ان کا سر بول رہا تھا، یعنی تکلم کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، اور وہ ان پر حجت تھا۔ اما تعلم یا ابا عبد الرحمن ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیا ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون ویشترون کلهم کانہم لم یصنعوا شیئا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اے ابن عمر، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان، یعنی کتنے کم وقفے میں 70 انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے بازاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور خرید و فروخت کرتے تھے، گویا انہوں نے کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ تو جب اہل دنیا اور دنیا والے دنیا میں مست ہو جائیں اور دنیا پرست ہو جائیں تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قتل ہونے والا کون ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو یا اللہ کے نبی کا نواسہ ہو۔ جب وہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا پرست بن جاتے ہیں، تو پھر انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء نے مزید گفتگو کی ابن عمر کے ساتھ اور ابن عباس کے ساتھ، اور پھر ابن عباس سے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے والد کے بھی مشیر تھے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے بھی مشیر ہیں۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ابن عمر ابن عباس سے مزید کچھ گفتگو کی،
اور گفتگو کیونکہ طولانی ہے اور وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اس کو یہاں پر پیش نہیں کر پائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسین